بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 14 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے: الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، پکا وعدہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا، بِهِ أَن يُوصَل، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عہد کا ذکر فرمایا، تو اس سے مراد 3 طرح کے عہد ہیں، 3 طرح کے اس انداز سے عہد ہیں کہ پہلا وعدہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں۔ اس کا بیان سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم۔ دوسرا عہد انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین کو قائم کریں۔ اس عہد کا بیان سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور جب ہم نے لیا نبیوں سے پکا وعدہ۔ اور تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ وہ حق کو نہ چھپائیں۔ اس وعدے کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ اور یہ یاد کرو اس وقت کو جب وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے، پکا وعدہ، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی علماء کرام کو کتاب دی گئی، ان سے وعدہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ 3 طرح کے عہد ہیں، تو ہر وعدہ کرنے والے اس وعدے کو نبھائیں اور کبھی بھی مت توڑیں۔ دوسرا فرمایا کہ وعدہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے بھی ہے، اور کیونکہ قرآن مقدس یہ بات بتاتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایک اور بڑے خاص نقطے کو بیان فرمایا، اور وہ خاص نقطہ یہ ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، کہ وہ قطع تعلقی کرتے ہیں یا وہ توڑتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا، غلامی کا، پیار کا، ان کی سیرت پر چلنے کا رشتہ عشق و محبت جوڑو، اور یہ جوڑو گے تو پھر تم کبھی نقصان نہیں اختیار کرو گے۔ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر رشتہ غلامی نہ جوڑا اور محبت والا رشتہ نہ جوڑا تو پھر قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے گمراہی اسے ملتی ہے جو صاحب قرآن سے محبت کا رشتہ توڑ دے۔ اور آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، عمل صالح کی بات کرتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا گہرا رشتہ، محبت کا والہانہ رشتہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، دین کی بات بھی کرتے ہیں، مگر وہ گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ ایسے لوگ جس بھی روپ میں ہوں، چاہے کلمہ گو لوگوں کے روپ میں یا کسی اور مذہب کے پیروکاروں کے روپ میں، جو قرآن کی بات کرے مگر آقا علیہ السلام کے ساتھ والہانہ محبت سے دور کرے، تو سمجھو وہ ہدایت سے بہت دور ہے۔ لہٰذا ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: کیف تکفرون باللہ۔ ہاں، اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہی لوگ جو نبی سے رشتہ توڑتے ہیں یا نبی علیہ السلام کی محبت سے روح گردانی کرتے ہیں، اور پھر دین کے مسائل کو ہی بنیاد بنا کر لوگوں کو اس طرف لے کر جاتے ہیں، تو وہ زمین میں اصل میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں۔ آگے فرمایا: کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا کہ اس حال میں کہ تم مردہ تھے،
فَأَحْيَاكُمْ اس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، یعنی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے موت، پھر زندگی، پھر موت اور پھر زندگی کا راز بیان کیا، اور یہ وہ راز ہے جو آج کے سائنس ہی نہیں بلکہ ہمیشہ سے انسان اس کے حل کے لیے بے تاب ہے، مگر پتہ چلا کہ یہ اس کا حل اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زندگی اور موت کو انسان کے لیے امتحان قرار دیا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں رب کائنات فرماتا ہے هو الذی، یعنی آیت نمبر 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم۔ وہ وہی خالق حقیقی ہے کہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، وہی ذات پاک ہے کہ جس نے، یعنی تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ مالک حقیقی جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ذات پاک ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب۔ اسی طرح اس نے توجہ فرمائی سما کی طرف، پس ان کو آراستہ کیا 7 آسمانوں میں، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سب کچھ انسان کے لیے ہی پیدا کیا گیا۔ اس میں بہت بڑی سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ زمین میں سب کا سب انفرادی اور مجموعی طور پر صرف انسان کی خاطر پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں، جمادات، نباتات، حیوانات، پہاڑ، ہوائیں، سمندر، درخت، چرند پرند، کوئی ایسا نہیں جو انسان کے لیے نہ پیدا کیا گیا ہو۔ حتیٰ کہ وہ چیزیں جو بظاہر نقصان دہ ہیں وہ بھی اندرون خانہ انسان کے لیے ہی پیدا کی گئی ہیں، یعنی کوئی اہم خدمت ہی ادا کر رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں بھی۔ سب سے خوفناک چیز موت ہے، لیکن حقیقت میں وہ بھی انسان ہی کی خدمت کر رہی ہے۔ جیسے کہ اگر موت نہ ہوتی تو کیا زمین پر زندگی کی تازگی برقرار رہتی؟ نہیں، ہرگز نہ رہتی۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں یہ آیت مبارکہ اس مقصد کا تعین کرتی ہے کہ سائنسدان چیزوں کی غرض و غایت کو سمجھیں کہ وہ کیسے انسان کے مقصد حیات کو پورا کر رہی ہیں یہ چیزیں، اور یہ بھی کہ سائنس کا مقصد بھی انسان ہی کی خدمت ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس طریقہ کار سے قدرت پر غور کریں گے تو چیزوں کی اصل حقیقت اور ماہیت سے بھی بہتر آگاہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی آیات کی روشنی میں مسلمان سائنسدانوں پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ کائنات کو اس نظریہ کی روح سے دیکھیں اور معلوم کریں کہ کیسے ہر دور رو نزدیک کی چھوٹی بڑی چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ دوسرے جو غیر مسلم سائنسدان ہیں وہ پہلے رہنمائی لے جائیں اور وہ پہلے سبق حاصل کر لیں، جیسا کہ تمام کاموں میں وہ کر جاتے ہیں۔ ہمارے موجودہ مسلمان سائنسدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ سائنس اور انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ پتہ کریں کہ قرآن مقدس ہمیں کس طرح اس کی ماہیت اور اس کی حقیقت جو ہے وہ سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا آیت نمبر 29 میں کہ ثم استوى الى السماء فسواهن، اس کا ترجمہ یہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں 7 آسمانی نظاموں میں ترتیب دے دیا۔ اگر ہم لفظ سما پر قرآن کریم میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ زمین سے باہر زمان و مکان کی انتہا تک جو کچھ بھی ہے وہ سب سما ہے، سب سما ہے۔ موجودہ سائنس نے اس میں بے شمار چھوٹے بڑے نظام دریافت کیے ہیں، اور جیسے جیسے انسان کے دیکھنے کے آلات کی حد بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ہی سماوات کی وسعت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سائنس کے لیے سماوات کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، اس لیے کہ سائنس کے پاس تیز رفتار چیز روشنی ہی ہے، یعنی سائنس کے پاس سب سے تیز رفتار جو چیز ہے سائنس کے پاس وہ روشنی ہے، لیکن کائنات کی وسعت کے مقابلہ میں اس کی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار بہت ہی ناکافی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی سائنس کی کائنات کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ جو روشنی کی رفتار سائنس کے نزدیک ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ہے، جو کہ ناکافی ہے
اس لیے کہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ بھی سائنس پوری کائنات کا احاطہ نہیں کر سکتی، نہ ہی اس کو دیکھ سکتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے جیسے زمین پر ہر چیز قرینہ کے ساتھ ڈیزائن ہوئی ہے اور بنائی گئی ہے، آسمانی دنیا میں بھی ساری مخلوق ایک خاص قرینہ سے بنائی گئی ہے، یعنی کائنات کوئی بے ترتیب اور حادثاتی نظام نہیں، بلکہ جدھر بھی دیکھو گے خالق کی کاریگری ہی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ کائنات کی 7 آسمانوں میں تقسیم بھی اس ترتیب و کاریگری کا حصہ ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل تخلیق 7 نظام میں منقسم کر دی گئی ہے، بانٹ دی گئی ہے، ڈیوائیڈ کر دی گئی ہے۔ ہماری کائنات یونیورس ہے، یعنی آسمان دنیا ہے، لیکن اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ افسوس کہ انسان کائنات کے ڈیزائن کا تو قائل ہو گیا، لیکن ڈیزائنر سے نا آشنا رہا، ڈیزائنر کو بھولا رہا۔ یعنی ڈیزائنر کون ہے؟ اللہ۔ اسی چیز کا اس کا المیہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرمایا ہے، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کر سکتے ہو کہ جس خالق کائنات نے تمہارے لیے سب کچھ بنا دیا ہے۔ کائنات کے ہجوم میں انسان کائنات کے بنانے والے کو بھول جاتا ہے، مگر وہ اللہ ہمیں نہیں بھولتا۔ دنیا میں وہ ہمارا پالن ہار ہے اور آخرت میں ہمارے اعمال کے مطابق مقامات بخشنے والا ہے۔ وہ ہمارے خیالات اور اعمال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، اور ایک دن ضرور وہ ہم سب کو اپنے سامنے حاضر کرے گا تاکہ دیے گئے اختیارات کا حساب لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو بلا استثناء بہت اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی ایک خاص نقطہ ہے۔ موجودہ سائنس وہ یہ ہے کہ موجودہ سائنس اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ کائنات اس قدر بڑی ہے کہ اگر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک روشنی کی رفتار سے کوئی سگنل پہنچانا ہو، یعنی کہ سائنس کی نظر میں سگنل کیا ہے؟ روشنی۔ سائنس کی نظر میں سب سے زیادہ تیز چیز روشنی ہے۔ اگر سگنل پہنچانا ہو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تو بھی 15 ارب سالوں سے زیادہ کا عرصہ لگ جائے گا۔ اللہ اکبر، 15 ارب سالوں سے زیادہ کائنات کے ایک حصے سے دوسرے کنارے تک۔ لیکن چونکہ کائنات پھیل بھی رہی ہے اس لیے آخری حدود کو تو کبھی بھی نہیں چھو سکے گی، مگر قربان جائیں اللہ تعالیٰ کے علم کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں جو ہمارا خلاق عالم ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، جو دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، جو دلوں کی سوچیں بھی جانتا ہے، جو کائنات کی حدیں بھی جانتا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اس کے تابع دار بندے بن جائیں، ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے علم کلی کے قائل بن جائیں۔ اپنی ہماری جو دلیلیں ہیں جو اپنے اندر ہی اندر ہم گھماتے رہتے ہیں اور گمراہیوں کی طرف لے جاتی ہیں وہ دلیلیں، انہی کو پازیٹیو وے میں ہم لے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں ہم چلے جائیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ضرور فرمایا ہے کہ یہ جو 14 طبق ہیں نا، یہ انسان کے اندر ہیں، جیسا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 14 طبق بندے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، کہ 14 طبق انسان کے اندر تمبو کی طرح تانے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو ساری کائنات ہے نا، یہ یعنی دنیا، یہ جو جتنا بھی یونیورس ہے، یہ عالم اصغر ہے اور انسان عالم اکبر ہے۔ سبحان اللہ، کہ انسان کے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلوے تک 14 طبق اس کے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ کاش کہ انسان اپنے آپ پر غور کر لے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا گویا کہ اس نے رب کو پہچان لیا۔ اور میں ایک شعر پر اپنا مدعا مکمل کر کے اجازت چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اے انسان، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، بلکہ اے انسان تو رب کے لیے ہے، اس کا تابع دار بندہ بن جا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔